ایک بہت بڑا شخص ہے دنیا کا جو کئی حکومتیں بدل دیا کرتا تھا، جس کا نام غالباً لیکن ہے، سیمسنگ کمپنی کا۔ جس سے کوئی تعلق ہوگا آپ سرچ کریں تو پتہ چلے، کوریا کا رہنے والا، اور اس کی وجہ سے حکومتیں بدل دی جاتی تھیں۔ اس قدر مالدار آدمی، اس کی مرضی کے بغیر تو کوئی حکومت نہیں قائم ہوتی تھی۔ اتفاق ایسا ہی غالباً 2012 یا 11 کے آس پاس کی بات ہے، جہاں تک میرے علم میں چیز آئی۔ ایسی ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ کوما میں چلا گیا، اور اس کا بیٹا تھا ارب پتی، نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ، کئی ہزار کروڑ کا مالک۔ پوری دنیا بھر کے ڈاکٹرز کو بلایا گیا اس کو بستر سے اٹھانے کے لیے، لیکن کوئی ڈاکٹر نہیں اٹھا سکا۔ کروڑوں کی فیس لی ڈاکٹرز نے، ہر طرح کا علاج کیا، 4 سال تک وہ بستر پر لگا رہا، اس پر نہ جانے کتنی دولت خرچ ہوئی۔ اخیر میں ڈاکٹروں نے کہا، اربوں روپیے اس کے بستر سے اٹھانے کے لیے جنہوں نے خرچ کیا تھا، بیٹے نے خرچ کیا تھا، ڈاکٹروں نے آخر میں ہاتھ اٹھا کر کہا اب تیرے باپ کو کوئی نہیں کھڑا کر سکتا، اس کی موت آ چکی ہے، موت ہو گئی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا تم مضبوط سے مضبوط محل کے اندر کیوں نہ ہو، موت آئے گی۔ مجھے بتاؤ، جس کے پاس دنیا کا اتنا مال پڑا ہوا ہو، وہ کیوں نہیں خرید سکا کوئی ایسی دوا جو اس کو بستر سے کھڑا کر سکے؟ یاد رکھیں میرے عزیزو، دنیا کی ساری چیزیں اسی کی دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ جس وقت ہمارا بلاوا آ جائے، تم قریب میں لوگوں کو دیکھتے رہ جاؤ گے اور آنکھیں تمہاری کھلی رہ جائیں گی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، میں ایک سجدے میں جاتا ہوں تو مجھے اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ دوسرے سجدے تک میں زندہ رہوں گا۔ یہ سید الانبیاء فرما رہے ہیں، رسول رحمت فرما رہے ہیں۔ اور جس طرح سے آج ہم اپنی موت کو بھول بیٹھے، گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے، نفس غالب آ جاتا ہے، عیاشیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ موت کا خوف ایسا ہے کہ خود میرے آقا نے فرمایا، سب سے بہترین نصیحت کرنے والا تمہاری زندگی میں اگر کوئی ہے تو موت ہے۔ لوگوں کے جنازے دیکھو اور ان کی بے بسی دیکھو، ان کی مجبوری دیکھو، اور اس کے بعد تم بھی محسوس کرو کہ تمہارے ساتھ بھی یہی کیفیت ہوگی۔ وہ چھوٹی سی قبر، وہ چھوٹی سی ایک ایسی قبر جس میں نہ چٹائی، نہ تکیا، نہ اوڑھنا، نہ بچھونا، اور ہاتھ چوڑے کرو تو قبر کی دیواریں لگنے لگ جائے، ہاتھ اٹھاؤ تو اوپر کی تختیاں لگنے لگ جائیں۔ ممبئی والوں کو تو اور بھی چھوٹی قبر ملتی ہے، یہاں تو اتنی چھوٹی ہے کہ ٹیمپرری کھودی جاتی ہے کہ 6 مہینے بعد پھر نکال دینا ہے۔ میرے عزیزوں، اس ایک چھوٹی سی قبر کے اندر تمہیں برسوں بتانا ہے، برسوں بتانا ہے، اس جسم کے ساتھ وہیں سونا ہے۔ کبھی میں سوچتا ہوں، ہماری آنکھیں اگر بند ہو جائیں اور ہمیں پتہ چلے کہ باہر فلاں فلاں چیزیں ہو رہی ہیں، اور ہم کھولنا چاہیں نہیں کھلتی، تو بے چینی ہونے لگ جاتی ہے، گھبراہٹ سی ہونے لگتی ہے۔ قبر میں یہی حال ہوگا کہ تمہارے اطراف ہونے والے سارے معاملات تمہیں پتہ ہوں گے، حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں قبرستان میں چلنے والے کے پیروں کی آواز تک تم سنو گے۔ مردہ سنتا ہے، سلام تو دور کی بات ہے، پیروں کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے، اور جب سنتا ہے سارے معاملات، لیکن آ نہیں سکتا باہر، کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا۔ کیسی بے چینی ہوگی، وہ کیسی گھبراہٹ ہوگی۔ بڑے بڑے اولیاء اکرام، حتیٰ کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول، امیر المومنین، خلیفہ رسول، جب رات کے وقت مصلی پر کھڑے ہوتے اور قبر کی کوئی آیت تلاوت کرتے تو اتنا روتے تھے کہ ان کا مصلی آنسوؤں سے بھیگ جاتا تھا۔ صبح ان کے مصلی کو نچوڑ کر سکھایا جاتا تھا۔ لوگ ان سے پوچھتے، آپ قبر کے متعلق اتنا خوفزدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ مرنا تو سب کو ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے، یہ ہماری پہلی منزل ہے، اگر یہ نکل گئی تو ساری منزلیں آسان ہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اللہ فرماتا ہے، اور کئی جگہ قرآن میں یہ آیتیں آئی ہیں میرے عزیزوں۔ جانا ہم سب کو ہے، بہت تھوڑے ہی دنوں کے بعد آخرت کے سفر کی طرف رواں دواں ہیں۔ اسی لیے کسی بزرگ نے سچ کہا کہ دنیا میں جتنے راستے ہیں
یہ لکھا تو جاتا ہے یہ راستہ فلاں شہر جا رہا ہے، فلاں شہر جا رہا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ سارے راستے قبرستان جا رہے ہیں، وہیں جا کر اینڈ ہوتے ہیں۔ ممبئی سے پونا جا رہا ہے راستہ، پونا سے بنگلور جا رہا ہے راستہ، بورڈ تو لکھے ہوئے ہیں، لیکن اہل تصوف یہ کہتے ہیں یہ تمہاری خام خیالی ہے، لیکن جس راستے پر بھی چلو گے اخیر وہ راستہ تمہیں قبرستان ہی پہنچائے گا۔